اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویلکم بیک میرے یوٹیوب چینل یاور حسن اسٹرالوجی کے اندر۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہماری ویکلی ہاروسکوپ کی ہے، اور آج کا ہمارا جو ہفتہ کاؤنٹ ہوگا وہ 16 اکتوبر سے لے کے 22 اکتوبر کا یہ ہفتہ کاؤنٹ ہوگا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، اور اگر کوئی مجھ سے پرسنل اپائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے تو نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے مجھ سے پرسنل اپائنٹمنٹ بھی لے سکتا ہے۔ تو بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ برج حمل ایریز، اس ہفتے کا آغاز صحت کے حوالے سے اچھے نہج پر ہوگا۔ آپ کی صحت بہتری کی طرف جائے گی، آپ کی صحت پر کافی مثبت تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ جم جوائن کر سکتے ہیں اور یوگا جیسی ایکسرسائز ان کو پرفارم کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ زحل کے 11ویں گھر میں ہونے سے آپ کوئی وراثتی جو جائیداد ہے اس کو خریدنے کی طرف آپ کی جو توجہ ہے وہ مرکوز رہے گی، لیکن آپ لوگوں کو ایک گزارش کی جاتی ہے، اپنی کسی بھی ڈیل یا کوئی آپ کی اگر کوئی معاملات اس حوالے سے طے پا رہے ہیں تو اس حوالے سے کسی ایسے انجان افراد کو آپ اپنی ڈیل کے بارے میں نہ بتائیں جس سے آپ کی ڈیل میں کوئی رکاوٹ ہو اور آپ کی آپ کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے۔ تو اپنی کوئی بھی خفیہ ڈیل کسی بھی انجان شخص سے آپ ڈسکس کرنے سے گریز کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے خاندان کے افراد آپ سے خوش نظر آئیں گے، آپ پھر چاہیں گے کہ آپ کا بھی دل کرے گا کہ آپ ان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر اپنے گھر کا جو ماحول ہے اس کو پرسکون بنائیں۔ اس ہفتے آپ تھوڑا سا بے سکون ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر تھوڑی سستی آ سکتی ہے، آپ وکٹم کمپلیکس کا شکار ہوتے نظر آئیں گے، لیکن پھر بھی آپ اپنے کاموں کی جو تعریف ہے اس کو کروانے کے لیے آپ کے اندر جو ہے نا دوسروں کی طرف آپ توجہ رکھیں گے کہ آپ کے کاموں کی لوگ تعریف کریں۔ تو یہ صورتحال سے آپ اس ہفتے دوچار رہیں گے۔ زحل کے 11ویں گھر میں ہونے سے اس ہفتے آپ کیریئر کے حوالے سے کافی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیریئر کے میدان میں آپ کو ترقی ملنے کے جو موقع ہیں وہ میسر ہوں گے، آپ کے کاروبار میں بڑھوتری ہوگی، اور جو نوکری پیشہ افراد ہیں اس ہفتے ان کی نوکری میں کوئی آپ کو افسران بالا کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ اس ہفتے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو تخلیقی کام ہیں ان کے اندر دلچسپی ظاہر کریں گے۔ آپ کی پڑھائی کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی مثبت تبدیلیاں رونما کرے گا۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 3 ہے۔ بروز منگل والے دن آپ 1 کلو کالے چنے کسی مستحق کو صدقہ دیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ برسور ٹورس، برسور والے اس ہفتے کچھ ایسے اقدامات لیتے ہوئے نظر آئیں گے جس سے ان کی ذاتی زندگی ان میں کافی حد تک سدھار پیدا ہوگا۔ آپ اپنی صحت کی بحالی کے لیے اپنی خوراک اور ورزش کا خصوصی خیال رکھیں گے جس سے آپ کی صحت جو ہے وہ بحالی کی طرف جائے گی، آپ کی صحت پر کافی مثبت تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس ہفتے کام کی جگہ پر آپ پر کافی ذہنی جو دباؤ ہے وہ بڑھے گا، آپ کے اوپر کچھ نئی ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ میں تھوڑی سی بے سکونی آ سکتی ہے، اور ساتھ ہی اس ہفتے آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں کی خریداری کریں گے جس سے آپ کا جو اخراجات ہیں وہ کافی حد تک بڑھیں گے، کچھ آپ مالی تنگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ فیوچر میں بھی آپ کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایسے اخراجات کو کنٹرول کریں تاکہ کسی مالی خسارے سے آپ بچ سکیں۔ اس ہفتے آپ دوستوں کے ساتھ کسی ایسی خوشنما جگہ پر جاتے ہوئے نظر آئیں گے جس سے آپ کو تھوڑا سا جو بے سکونی آ رہی ہے اس میں ریلیف مل سکتا ہے۔ آپ دوستوں کے ساتھ اچھی گیدرنگ کر سکتے ہیں اور کسی آؤٹنگ والی جگہ پر جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کافی اچھا ہے۔ عطارد آپ کے 5ویں گھر کے اندر ہے، آپ کی جو کی گئی محنت ہے وہ رنگ لائے گی، امتحان کے اندر آپ کو اچھے نتائج دلاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 5 ہے۔ بروز جمعے والے دن 1 کلو دودھ کا صدقہ دیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ برج جوزہ جیمنائی، ایسے جوزہ افراد جو آنکھوں کے مسائل کا شکار ہیں تو یہ ہفتہ ان کے لیے کافی مبارک ثابت ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ آپ کو کوئی اچھا معالج مل جانے سے آپ ایسے امراض ان سے چھٹکارا حاصل کرنے میں اس ہفتے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ راہو کے 11ویں گھر میں ہونے سے اس ہفتے آپ کو مال کمانے کے کافی ایک موقع تو ملتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ کو اس ہفتے ایسے جو موقع ہیں ان کو اچھی طرح پہچاننے کی ضرورت ہوگی۔
اگر آپ اس میں ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی اچھے فائدے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اگر کوئی ایسی نشیلی چیزیں، ادویات یا ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے جو گھر کا جو ماحول ہے وہ کافی حد تک اجڑ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنے کے لیے ایسی کسی بھی بری عادت سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے آپ کے جو گھر والے ہیں ان کے اوپر برا اثر پڑے۔ تو آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی بری عادتوں کی اصلاح کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے کیریئر کے حوالے سے آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ پھر بھی خود کو سب سے اوپر سمجھتے ہوئے آپ کسی کی مدد لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو آپ کسی کی مدد لیں، مشورہ لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو فیوچر میں چل کر بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے اسٹوڈنٹس جتنی انہوں نے امید لگائی ہوئی ہے تو یہ اپنی امیدوں پر پورا اترتے نظر نہیں آ رہے، تو آپ مایوس نہ ہوں اور اپنی محنت کو جاری رکھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 7 ہے۔ بروز منگل والے دن آپ 3 روٹیاں پکا کر کسی مستحق کو صدقہ دیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ برسرطان کینسر، اس ہفتے برسرطان والوں کی صحت کے اوپر کافی مثبت تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ساتھ ہی آپ کے جو آپ کا کھان پان ہے اس کے اوپر بھی کافی مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، اور آپ اچھی صحت اس کا لطف اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے ایسے افراد جو اپنے پیسے کو محفوظ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہتر نہیں۔ آپ نے جتنی امیدیں لگائی ہیں وہ آپ کو اتنا منافع ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی جو رقم ہے وہ بھی پھنس سکتی ہے، تو آپ کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرنے سے فی الحال پرہیز کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس ہفتے کام کی جگہ پر آپ کا کوئی تنازع پیدا ہو سکتا ہے جو آہستہ آہستہ بڑھ سکتا ہے، جس سے آپ کا ذاتی امیج جو ہے وہ متاثر ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور جس کا سیدھا اثر آپ کے کیریئر کے اوپر بھی پڑے گا، اور آپ کیریئر کے حوالے سے بھی کچھ پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی تنازع سے بچنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ عطارد کے تیسرے گھر میں ہونے سے اسٹوڈنٹس افراد کو ماضی میں کی گئی غلطیوں سے سیکھ لینا چاہیے، اور اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ تعلیمی میدان میں اپنی جو توجہ ہے اس کو مرکوز کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 9 ہے۔ بروز جمعے والے دن 3 کلو گندم کسی بہتے ہوئے پانی میں بہائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ برج اسد لیو، برج اسد والے اس ہفتے اپنی ذاتی زندگی سے کچھ بور ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ روزمرہ کی زندگی سے کچھ اکتا جائیں گے اور آپ کچھ نیا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس ہفتے مشتری کے 9ویں گھر میں ہونے سے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے آپ کھیل کود جیسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، جس سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت میں بھی بہتری ہوگی۔ اس ہفتے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نشیلی چیز کا استعمال کریں گے جس سے آپ کو مالی نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایسی کسی بھی قسم کی نشیلی چیز کا استعمال نہ کریں جس کا آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ اس ہفتے خاندان میں بھی آپ کا کچھ امیج اس میں کچھ بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ خاندان والے آپ کے خلاف کچھ محاذ کھولتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس ہفتے آپ یہ محسوس کریں گے کہ کچھ لوگ آپ کو جن کے اوپر آپ نے بہت ساری امیدیں لگائی تھی کیریئر کے حوالے سے، وہ اس ہفتے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھیں تاکہ آپ کو جب کوئی دھوکہ دے تو آپ ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو سکیں۔ اس ہفتے عطارد کے دوسرے گھر میں ہونے سے اسٹوڈنٹس اس ہفتے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسٹوڈنٹس کو، تو اسٹوڈنٹ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی تنقید کو نظر انداز کریں اور اپنی جو توجہ ہے وہ تعلیم کے اوپر ہی مرکوز رکھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 4 ہے۔ بروز اتوار والے دن 1 کلو باجرہ پرندوں کو ڈالیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ برج سنبلہ ورگو، اس ہفتے برج سنبلہ والے ایسے افراد کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے جو یہ خیال رکھتے تھے کہ آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کے اندر اب کچھ بھی نیا سیکھنے کی جو ہمت ہے وہ باقی نہیں۔ اس ہفتے آپ کافی جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھیں گے
اور آپ کا جو دماغ ہے وہ کافی تیز اور سرگرم رہے گا، جس سے آپ بہت کچھ نیا سیکھنے میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس ہفتے آپ کے بہت سے اچھے سیاروں کی نظرات کی وجہ سے آپ مالی معاملات کے حوالے سے کافی آپ کو فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور اگر آپ کی کوئی رقم پھنسی ہوئی تھی تو اس ہفتے اس کے بھی ملنے کے آپ کو مواقع کافی حد تک میسر ہوں گے۔ تو یہ مالی معاملات کے حوالے سے آپ ایک اچھے ٹائم کا سامنا کریں گے۔ اس ہفتے آپ اگر کسی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ گھر میں کسی فرد کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے آپ کا یہ سفر ملتوی ہو سکتا ہے، جس سے آپ اور آپ کے اہل خانہ کچھ مایوس ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس ہفتے اگر آپ اپنی نوکری یا پیشے کے بارے میں کچھ آپ تبدیلیاں چاہ رہے تھے، آپ اس کے حوالے سے آپ کوئی اہم فیصلہ کرنے والے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ٹائم ہے۔ آپ کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں تو کافی سوچ بچار کے ساتھ لیں گے، جس میں آپ کو کافی حد تک کامیابی ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے گی۔ اس ہفتے ایسے اسٹوڈنٹس افراد جو کسی اچھے کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں، تو اس ہفتے آپ کو کچھ مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ ہمت نہ ہاریں، آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 4 ہے۔ بروز بدھ والے دن 1 کلو دہی اور 1 کلو چاول کسی موستے کو صدقہ دیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ برج میزان لیبرا، اس ہفتے کام کی جگہ پر دباؤ اور گھریلو تناؤ کی وجہ سے آپ اپنے کھان پان پر کچھ توجہ دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، جس سے آپ کی صحت میں گراوٹ ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی آپ خود میں کمزوری محسوس کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے مشتری کے 7ویں گھر میں ہونے سے اگر آپ ماضی میں معاشی معاملات کے حوالے سے کوئی دشواری کا سامنا کر رہے تھے، تو اس ہفتے ایسی کسی بھی قسم کی جو پریشانی ہے وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ اس وقت آپ کے ساتھ خدا کی مدد رہے گی۔ لیکن ایک چیز کی احتیاط کیجیے گا کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے پوری طرح آپ سوچ بچار کریں، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی بھی غلطی آپ کو نقصان جو ہے اس سے دوچار کر سکتی ہے۔ تو آپ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشورہ لیں، تاکہ آپ ایسی کسی بھی قسم کی جو نقصان ہے اس سے بچ سکیں۔ اس ہفتے آپ اہل خانہ کے ساتھ آپ کی قرابت داری بڑھے گی اور آپ کے اندر محبت اور رواداری کا جو مادہ ہے وہ بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس ہفتے زحل کے 5ویں گھر میں ہونے سے کیریئر کے حوالے سے آپ کو کئی ایک اچھے مواقع ملیں گے اور کیریئر کے میدان میں آپ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ عطارد کے 12ویں گھر میں ہونے سے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کافی اہم اور مثبت تبدیلیاں رونما کرے گا۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے آپ اپنی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان میں آپ اپنی محنت جاری رکھیں اور کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رہیں، کیونکہ اس ہفتے آپ کی جو کامیابی ہے اس کے چانسز کافی حد تک بڑھ جائیں گے۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 2 ہے۔ بروز جمعے والے دن 1 کلو چاول یا 1 کلو دودھ کا صدقہ دیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ برج عقرب اسکورپیو، اس ہفتے برج عقرب والوں کی ذہنی حالت کافی حد تک بہتر رہے گی، کیونکہ اس ہفتے آپ ہر قسم کے ذہنی تناؤ کو خود سے دور رکھنے میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ لیکن موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ چھوٹی موٹے جو امراض ہیں ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن کسی بڑی بیماری کا کوئی خطرہ موجود نہیں۔ مشتری کے 6 گھر میں ہونے سے اس ہفتے آپ کے اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، اور جس سے آپ کا اپنا سکون اجڑ سکتا ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے آپ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی تیار کریں۔ اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اس سے آپ کے اپنا سکون اجڑنے کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کے اوپر بھی آپ کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس ہفتے خاندان میں کوئی ایسی اہم تقریبات ممکن ہیں جس سے آپ اور آپ کے اہل خانہ خوش دکھائی دیں گے۔ یہ تقریبات کسی کی شادی اور بچے کی پیدائش کی صورت میں آپ کو دیکھنی پڑ سکتی ہیں۔ اس ہفتے کام کی جگہ پر آپ اپنی رائے اور مشورے دیتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن دوسرے آپ کی باتوں کی جو اہمیت ہے اس کو اگنور کریں گے، اور جس سے آپ کافی حد تک بے یار و مددگار اور خود کو تنہائی میں محسوس کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، جس سے آپ کے کیریئر کی رفتار بھی کافی حد تک مدھم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس ہفتے عطارد کے 11ویں گھر میں ہونے سے ایسے اسٹوڈنٹس جو کسی بھی قسم کے کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس ہفتے ان کو اپنی محنت کا پھل ملتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں اور اپنے جو مشکل سبجیکٹس ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اپنے اساتذہ کی جو ہے وہ مدد حاصل کریں۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 5 ہے۔ بروز منگل والے دن
آپ 3 تیل کے دیے جلائیں، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ برج قوس سیگیٹیریس، اس ہفتے برج قوس والے خود کو ذہنی تناؤ سے نکالنے کے لیے اپنا زیادہ تر ٹائم اپنے دوستوں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کو ترجیح دیں گے۔ اس ہفتے بہت سے اہم سیاروں کے یوگ سے اس بات کا اندیشہ ہے آپ کے اخراجات کافی حد تک بڑھ جائیں گے، لیکن آپ کی آمدنی وہ بھی مسلسل بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس سے آپ ان اخراجات کا اثر آپ پر پڑتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور آپ اپنے علائش زندگی پر بھی کافی اپنا پیسہ خرچ کرتے دکھائی دیں گے۔ تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے اپنے اخراجات اور جو آپ کی آمدنی ہے اس میں مناسبت کے ساتھ آپ چلیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے آپ کے بچے اپنی کامیابیوں پر آپ کو خود کو ناز کرواتے ہوئے دکھائی دیں گے، جس سے آپ تھوڑا جذباتی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے اپنے جذبات کو پوشیدہ رکھنے کی بجائے آپ ان کی تعریف کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے زحل کے تیسرے گھر میں ہونے سے آپ کافی حد تک مالی منافع آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے گا، آپ کی جو محنت ہے وہ اس کا آپ کو پھل ملے گا۔ تاہم اس بات کا اندیشہ ہے آپ تکبر میں آ کر کوئی اہم جو فیصلہ ہے یا کوئی آپ کام ہے اس کو ادھورا نہ چھوڑ دیں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ اس ہفتے عطارد کے 10ویں گھر میں ہونے سے ایسے اسٹوڈنٹس جو کسی انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو اس ہفتے انٹرنشپ ملتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 5 ہے۔ بروز جمعرات والے دن 900 گرام دال مونگ کسی مستحق کو صدقہ دیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ برج جدی کیپریکون، اس ہفتے برج جدی والے اگر آپ اپنی صحت کو بحال رکھنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے آپ اپنی خوراک اور ورزش کا خصوصی خیال رکھیں تاکہ آپ اپنی صحت کو بحال رکھ سکیں۔ اس ہفتے ایسے جدی افراد جو عدالتی معاملات کو لے کر کافی پریشانی کا شکار تھے تو اس ہفتے عدالتی معاملات آپ کے حق میں ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ اگر وراثتی معاملات کے حوالے سے کوئی بھی چیزیں آپ کی راہ میں رکاوٹ تھیں تو اس ہفتے آپ ایسی کسی بھی قسم کی جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے۔ اس ہفتے آپ مالی معاملات کے حوالے سے کافی آپ کے لیے بہتر مواقع میسر ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے اگر آپ کوئی نئی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشورہ لازمی لیں تاکہ آپ اپنی رقم کو پھنسنے یا ڈوبنے سے بچا سکیں۔ اس ہفتے ایسے جدی افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں تو اس ہفتے اپنے ڈاکومنٹس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں کیونکہ کوئی بھی آپ کا ڈاکومنٹ سکپ نہ ہو تاکہ آپ بعد میں کسی بھی مایوسی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ عطارد کے 9ویں گھر میں ہونے سے یہ ہفتہ اسٹوڈنٹس کے لیے کافی اہم رہے گا۔ آپ کی جو توجہ ہے وہ تعلیم کے اوپر مرکوز رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے آپ اپنے اساتذہ اور بڑوں کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ چلیں، اور آپ ایسے سبجیکٹ جن کو آپ سمجھنے میں کچھ دشواری محسوس کر رہے ہیں وہ آپ بآسانی آپ کو سمجھ آ سکیں۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 8 ہے۔ بروز ہفتے والے دن 1 کلو کالے چنے کسی مستحق کو صدقہ دیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ برج دلو ایکویریس، اس ہفتے برج دلو والوں کی صحت کافی حد تک بہتر رہے گی۔ آپ کی اپنی صحت بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اہل خانہ کا بھی خصوصی خیال رکھیں گے، جس سے آپ کے اہل خانہ آپ سے خوش دکھائی دیں گے اور آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے مشتری کے تیسرے گھر میں ہونے سے آپ کے نئے ذرائع آمدن بڑھیں گے، اور ساتھ ہی آپ اپنے رشتہ داروں کی بھی معاشی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن ایسے کسی بھی فرد کی معاشی مدد نہ کریں جو آپ کو قرض لے کر آپ کی جو رقم ہے وہ واپس کرنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کی ایک بار پھر سے رقم کسی بھی جگہ پر پھنس سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا بہتر طریقے سے ادا کیجیے گا۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو آپ کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ ادا ہو سکتے ہیں جس کا کوئی فرد آپ کی باتوں کا غلط مطلب لے کر آپ سے جھگڑا کر سکتا ہے، تو تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ بہتر طریقے سے ادا کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ زحل کے پہلے گھر میں ہونے سے کام کے حوالے سے آپ کو کوئی سفر کرنا پڑ سکتا ہے، یہ سفر کافی مبارک نتائج لا سکتا ہے جس سے آپ کی جو مالی معاملات ہیں اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ عطارد کے 8ویں گھر میں ہونے سے اسٹوڈنٹس اس ہفتے کسی پارٹی یا اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اپنی پڑھائی پر توجہ کم دیتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے امتحان کے اوپر پڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 7 ہے۔ بروز ہفتے والے دن
1 किलो बाजरा लेकर परिंदों को डालें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। बुर्ज हूत पाइसिस, इस हफ्ते आपके बार बार खाने की आदत आपको परेशानी में डाल सकती है और आपकी सेहत तहस नहस हो सकती है। आपको मशवरा दिया जाता है आप गैर ज़रूरी और हाई कैलोरीज वाला खाना खाने से परहेज करें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इस हफ्ते मुश्तरी के दूसरे घर में होने से माशी मामलात में किए गए दुरुस्त फैसले आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी हद तक मस्बत असरात डालेंगे और साथ ही आपके माजी में किए गए नुकसानात उनका भी इजाला होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें दोबारा पटरी पर आप आते हुए महसूस करेंगे, लेकिन एक चीज़ की एहतियात कीजिएगा कि आपके अखराजात गैर ज़रूरी चीज़ों पर बढ़ सकते हैं, जिससे आपके वालिदैन आपसे नाराज़ हो सकते हैं और दूसरों के सामने आपको डांट डपट के साथ इनके सवालात का भी सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते काम की जगह पर आपका कोई नुमाइंदा या आपका मुखालफ आपके खिलाफ कोई साजिशी काम कर सकता है। आप अपने आंख और कानों को खुला रखें और हालात का बखूबी जायजा लें ताकि आप ऐसी किसी भी सूरत से बच सकें। इस हफ्ते अतारत के 7वें घर में होने से स्टूडेंट्स हर किस्म की बदगुमानी से निकलने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे और इनका मन पढ़ाई के अंदर काफ़ी हद तक लगेगा। इस हफ्ते का लकी नंबर 5 है। बरोज़ बुध वाले दिन 900 ग्राम दाल मसूर किसी मुस्ते को सदका दें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। और अगर कोई मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकता है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।